اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا، اور ایک لفظ اتباع بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر حکم کے کسی کو دیکھ کر اس کے اشارے، اس کی دلالت کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنا۔ تو یہ اطاعت اور اتباع دو لفظ آپ یہ دیکھیں گے، ویسے ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں، اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر منکم کی تشریح میں کئی اقوال ہیں، جن میں دو بڑے مستند اور اقوا اقوال جن کو کہا جاتا ہے، مفتبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو حاکم اسلام، اللہ اس کے رسول کے بعد حاکم اسلام کی پیروی کرنی ہوگی، اور یا دوسرا قول ہو، یہ زیادہ قوی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے دو کے اندر مستقل اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر منکم سے پہلے یہ نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کی اتباع تو آنکھیں بند کر کے ہی ہوگی، رسول کی اتباع بھی آنکھیں بند کر کے ہوگی، لیکن اولی الامر منکم کی اطاعت اس وقت ہوگی جب ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اگر علماء سو کوئی بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ اولی الامر منکم کہلا رہے ہوں اپنے زمانے کے اندر، یا ایسا کوئی شخص اپنا قول لے کر آتا ہے جو جمہور کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ تمام میرے حاضرین ذرا اچھی طرح نقطہ سمجھ لیں، سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب امت سے مراد کہ 100% نہیں، فرمایا اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک ایک سمپل میجورٹی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ جو نئی نئی پھلجڑیاں لے کر آتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ روزہ ایسا کھلتا ہے، آج پتہ چلا، یعنی 1500 سال میں سارے سو رہے تھے، یہ ابھی غار سے باہر نکلا اور علم کا سمندر نکل آیا ایک دم، اور اس نے پوری امت کو بتا دیا۔ یہ بڑی ڈیبیٹ اس وقت، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر جمہور کے خلاف بول رہے ہیں تمام حاضرین۔ اس نبی کریم، میں نہیں کہتا ہوں، نبی کریم کی ان حدیثوں کو بنیاد بنائے کہ جب کوئی جمہور کے خلاف بولے گا حکم میجورٹی کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ دوسرا اس میں ایک نفیس اشارہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کے پیچھے چلو، قرآن میں سب کچھ ہے، اگر اچھا صرف قرآن میں سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا رسول کیوں فرمایا؟ واہ۔ پھر بعض کہتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث سے استدلال کریں گے، اس سے آگے فقہ کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ہم تقلید کا راستہ نہیں چلتے، میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیے اگر کہ ایک آدمی ایک جدید مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے گا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نہیں، تو آپ اپنی رائے پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر اپنی رائے پیش کریں گے تو بتائیں وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر آپ کہیں گے ہاں کر رہا ہے کیونکہ میں تو قرآن و حدیث سے کشید کر کے بیان کر رہا ہوں، تو مقلدین کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے بیان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوگی، قرآن اجمالی بیان ہے، اس کی تشریح حدیث میں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اشارہ کر دیا کہ ہر چیز پھر حدیث سے بھی نہیں ملے گی، کچھ علماء کی طرف بھی جانا پڑے گا۔ تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل بدلتے رہیں گے، جس کی مشہور معروف مثال ہم کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ زمانہ رسول میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اور نبی کریم کا حکم تھا کہ جو خواتین مسجد میں آنے کے لیے اجازت طلب کریں تم ان کو مت روکو، مسجد میں آنے دو۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسا رہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے منع فرمایا، تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے، تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر میرے سرکار اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کرتے، تو ضرور آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ ہے فقاہت، یعنی آپ نے فرمایا کہ بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ نبی کریم کے قول کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اصل نبی کریم کے مزاج کی موافقت ہے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلیں گے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ چلو، بتائیے جب تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم نے تو نالین میں نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی، آپ کیوں نہیں پڑھتے اپنی مسجد میں نالین کے ساتھ نماز میں؟ یہ بات سمجھا دیجیے، آپ تو حدیث پر عمل کرتے ہیں نا، یہ بات سمجھا دیجیے آپ۔
تو اس اور پھر آخری بس ایک حدیث عرض کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ تو، اور یہ بڑا پیارا جملہ ہے، علماء نے فرمایا یہ نہیں فرمایا اس میں نہ ہو تو، تم نہ پاؤ تو، اس کا مطلب ہے موجود ہو اور مجتہد کی نظر نہ پڑے اور اس کے خلاف فیصلہ کر دے، اس کی غلطی پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، عرض کی پھر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم نے پیار سے سینے پہ ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ اس لیے تمام بہن بھائی ذہن میں رکھیں، جو بعض بہنیں کہتی ہیں نقاب مولویوں لے کر آ گئے، کہاں قرآن و حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اولی الامر منکم کی۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو ان علماء کا حکم ماننا گویا کہ اللہ رسول کا ہی حکم ماننا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔